اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے. صلی اللہ رسول کریم وبعد. یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، اس صحابہ میں سے ہیں جو جوانی میں آپ کی خدمت میں آئے تھے. ان کے والد عبداللہ جو ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے. 9 بیٹیاں اور یہ بیٹا چھوڑا. 9 بیٹے. ان کے کثیر واقعہ ہے. آپ علیہ السلام سبحان اللہ شان رحمت کیا اور قبیلے والے تھے. پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے بیوہ سے شادی کی. بڑی عمر والی، حالانکہ جوان تھے، خوبصورت تھے، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو ہم مفتی صحابہ کہتے ہیں. اتنا علم تھا، فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے، یعنی جن سے سلف کے دور میں ان کے بعد بھی لوگ مسئلے مسائل پوچھتے. یہ فقہائے صحابہ ہیں. ایک بیوہ سے شادی کریں. آپ سلام نے فرمایا کہ تو نے کنواری سے شادی کرتا تو یہ ہم عمر ہوتی، تو نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنی. کہا کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں ہیں جن سے چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. ابا میرا شہید ہو گیا، والدہ میری ہے نہیں. اب میں ان کی ہم عمر لے آتا تو ان کی تربیت کون کرتا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ میرے گھر والوں میں برکت کرے. تو ایک دفعہ آئے کہ حضرت میرے ابا پر قرضہ بہت تھا. قبیلہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام کو جمع بھی نہیں کرتے تھے، خرچ کر دیتے تھے. اب گھر میں 12-15 افراد ہوں، پھر بچیاں ہوں، ان کے رشتے معاملات تو مقروض تھے. معیشت کے لیے باغ کا انصاری ہے، باغ کا اس کی اتنی آمدنی تھی کہ اگر گھر کے لیے رکھے تو قرضے میں دیں، قرضے میں دیں تو گھر کے لیے رکھے. تو قرض داروں نے تنگ کیا. تو یاد رکھو جب بھی مدینہ شریف کی کوئی بھی بات سامنے ہے تو ذہن میں رکھے کہ مدینہ میں مختلف لوگ رہتے تھے، یعنی کہ سارے صحابہ ہی تھے، منافقین بھی بہت تھے، یہودی بھی تھے، اور عربی جو گاؤں دیہات والے، یہ مشکل قسم کے لوگ تھے. اس لیے نہیں آپ کہیں گے بھی یہ واقعہ یہ صحابہ تھے تو نہیں، آپ کہیں گے لوگ. اور منافقین کو موقع جانے نہیں دیتے تھے. اب مقروض تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار تنگ کر رہے ہیں اور ابھی کھجوریں اترنے والی ہیں. تو کل میں نے کھجوریں اتارنی ہے اور سارے قرض دار وہ آئیں گے اور میری کھجوریں پوری ہونے والی نہیں ہے، تو مجھے بہت سخت بات کریں گے. تو آپ تشریف لے آئے تاکہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ آ جائیں. میں سخت ہوں گے، پورا تو ہونا نہیں، اتنی کھجوریں نہیں ہیں. کھجور اتار کر پہلے اس کو ڈال کر خشک کیا جاتا ہے، کچھ پھر وہ تیار ہوتی ہے. اس کو تیار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو کہتے پر تیار ہے، ڈھیر ویر لگنے والے ہیں، کل کو بنایا. آپ نے بتایا کہ کھجور اکٹھی کر لو. اچھا مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یہ اجوا ہے، یہ امبر ہے، یہ کلمی ہے، یہ بڑا بڑا، یہ ڈھیر لگا دو، میں آ رہا ہوں. اب قرض دار پہنچے ہوئے تھے سب تکڑیاں لے کر توڑنے کے لیے. تو سلم کو دیکھا کہ وہ جب جابر بن عبداللہ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو بہت غصہ آیا کہ دیکھو
یہ وسلم کو لے آئے، اب ہم اس سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ایک ڈھیر جو بڑا ڈھیر تھا، فرمایا یہاں میری نشست لگاؤ بیٹھنے کی، اور اس کے ارد گرد چکر لگائے، ارد گرد اور بیٹھ گئے۔ فرمایا تول لگاؤ، کوئی 100 وسق ہو، 50 وسق، 5 من کا ایک وسق ہوتا ہے، قرضہ لکھا ہوا تھا، فصل یہی ہوتی تھی جس پر قرضہ اتارنا ہے، توڑ رہے، دیر ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ساروں نے لے لی، یعنی اتنی کھجور تھی، یعنی جو لینے والے قرضدار تھے انہوں نے تو اتنی لینی تھی کہ وہ باغ 3 گنا بھی اور دیتا تو پوری نہ ہوتی، اور وہ ڈھیر ہی ختم نہیں ہوا۔ جب سب کے ہو گئے، فرمایا قرضہ نہ ہو گیا، سب خوش ہو کے چلے گئے۔ جب دلانے کا حضرت یہ ڈھیر تو ویسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ تھا، آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تجھے باقی مال میں برکت، باقی ڈھیروں کو تو چھیڑا ہی نہیں، اور گھر تشریف ہے۔ جابر بن عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کنجی جو ہے نا ایمان کی نماز ہے، نماز سے تالا کھلتا ہے، اور تالا جب کھلتا ہے تو خزانہ ہاتھ آتا ہے، تالا خزانے پہ لگا ہوتا ہے، ایسے نہیں لگتا۔ جس آدمی جیب میں کچھ نہ ہونا تو سفر میں خراٹے مارتا ہے، بس میں، ٹرین میں، لاکھ میں، اور جس میں کچھ ہوگا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں وہ اگلا ویسے ہی 7 لاکھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ نماز پڑھو گے تالے کھلیں گے، خزانہ نکلے گا، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، وضو ہے، لہٰذا وضو بھی اہتمام سے کرنا چاہیے، اہتمام سے کرنا چاہیے۔ یہ نماز کا وضو خاص طور پر سن لو، پیغمبر صاحب نماز کا جو وضو تھا وہ اہتمام سے فرماتے ہیں، 3 دفعہ ہر چیز کو کرتے ہیں۔ ہاں بازو کے بارے میں آتا ہے کہ بس اوقات 2 دفعہ بھی دھویا، 3 دفعہ بھی دھویا، پاؤں کو اچھی طرح دھویا، خص و فرمایا کہ میں خلال بھی کرو، ایڑیوں کی تاکید فرمائی، اور وضو میں یہ جگہ بعض لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے، ان کو 3 دفعہ دھویا۔ داڑھی اگر ہلکی ہے تو اندر تک پانی پہنچائے، اور اگر داڑھی گہری ہے تو اس کے خلال کرے۔ اہتمام سے وضو نماز کا فرمایا تھا۔ مسواک بھی فرمائی، مسواک نہیں تو انگلی سے مسواک کی جگہ پر انگلی آپ نے منہ میں ماری۔ ہاں دوسرا جو وضو ہے وہ ایک بار بھی کر سکتے ہیں، ابھی سونے کے لیے کرنا ہے یا ویسے باوجود رہنا تو آپ 1 دفعہ کلی کر لو، ادھر نام پر حضور وسلم نے کیا، 1 دفعہ کر لو، لیکن نماز کا وضو وسلم نے بڑے اہتمام سے کیا ہے، پورے اہتمام سے۔ تو جب نماز کا وضو بہترین ہوگا آگے نماز بھی بہترین ہوگی۔ بڑا 2 چیزوں کا بڑا اہتمام کرے، یہ روز کا ہے، وضو اور نیت کرے کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ جب نیت کرتا ہے تو پھر اس پر وہ فضیلت ملتی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ انسان جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، مسح کرتا ہے سوچوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ نیت کرو، کیا کرو گے؟ میں وضو کر رہا ہوں۔ اگر باتھ روم ایسا نہیں ہے جو اٹیچ ہے تو بسم اللہ بھی پڑھو، اگر اٹیچ ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھو، لیکن نیت کرنے پر یہ اجر مل جائے گا۔ وہ انما الاعمال بالنیات ہے، کہ بسم اللہ نہ بھی پڑھو، ایسا اٹیچ بات ہے واش روم بھی ہے تو پھر وہاں بسم اللہ نہ پڑھو، لیکن نیت کرو کہ میں وضو کر رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں۔ اور اہتمام سے نماز پڑھی، 2 چیزوں میں اہتمام کر لو، خزانوں کے کوئی چیز سے خزانہ کھل جائے،
نماز ہے، دل لگاؤ، ادھر ادھر نہ جاؤ، اٹھا کے لاتے رہے، ایسے ہو انجوائے کر، کوئی قدر نہیں، میں رکوع میں ہوں، میں سجدے میں ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، نہ فرماتے انا بین و بین قبلتے، میں بندے اور اللہ فرماتے بندے اور قبلے میں میں خود آ جاتا ہوں، انا بین و بین قبلتے، اللہ کی تجلی آئی اور میں سجدہ کرتا ہے میرے قدموں میں ہوتا ہے، یعنی قدموں کی تجلی اللہ کی، اس میں انسان کا سر ہوتا ہے، اس لیے معراج قرار دیا، کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اللہ کے، تو سجدہ جو ہے نماز معراج ہے، اور نماز میں معراج کی جگہ سجدہ ہے، سجدہ کرے گا وہ پتہ نہیں کہاں گیا، یہ ہے ہی نہیں، آپ یہ نہیں اوپر گیا، واپس آ کے کہے گا السلام علیکم، آ گیا السلام علیکم، سلام کیوں کر رہے سلام کر رہے بھائی، سلام صحیح نہیں ہو گیا، ہم تو کہیں اور کہہ رہے تھے، عرش پہ گئے اللہ کے قدموں میں تھے، اب آئے واپس السلام علیکم السلام علیکم، اللہ بیٹھے بیٹھے سلام کرنا تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن نماز میں کیوں سلام ہے، اس لیے کہ بتا رہا ہے کہ بھائی میں گیا ہوا تھا اللہ کے ہاں، آ گیا السلام علیکم، جیسے بجرا میں کھیلتی رہے اللہ نے یہ نقطہ لکھا ہے، عجیب بات ہے، تو نماز اہتمام سے پڑھے، ظاہری اہتمام بھی ہو، بالکل صحیح طریقے پر پڑھے، کوئی جلد بازی نہ کرے، پورا ہاتھ صحیح باتیں، رکوع صحیح کرے، سجدہ صحیح کرے، اور دل کو بھی حاضر رکھے، جاتا رہے لاتے رہو، جاتا رہے لاتے رہو، پھر اس مشق کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ پورا وہیں رہنا کی عادت ہو جاتی ہے، میں بھاگتا بھوکتا رہتا ہے، دل کا کام نہیں ہے، لیکن تم خیر سے لاتے رہو تو پھر لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دو چیزوں کو پیغمبر اسلام نے کنجی قرار دی ہے، وضو کو، نماز کا وضو، میں بتا نیت کر کے کرو اور اہتمام سے کرو، تو بھاگ دوڑی نہیں ہے، نماز اہتمام سے پڑھو تو تالے کھل جائیں گے، یہ نورانیت کا دریا جس طرح بند کھلتا ہے نا پانی آتا ہے، اس طرح پانی آئے گا، قلب میں نور کا پانی چلے گا، اور کہہ دو کہ شاہوں کے سروں میں تاج کرا سے درد ساک کر رہتا ہے، اور اہل وفا کے سینوں میں تو نور کا دریا اتنا طریقہ بتا دیا کہاں سے ملے گا، یہ سلم کی بات ہے، اللہ کیسے خزانے ہمیں دیے، ہم بالکل ایس نالائق لوگ ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، رات کی میں بھاولپور تھا، صبح 3 بجے تو آیا، جمعہ نازے ہوتے ہوتے تمہارا بچ گیا، میں نے وہاں کہا بھاولپور میں میں نے تقریباً تمام مذاہب پڑھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا پیری کے ساتھ مولوی بھی پکا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے والد صاحب کچا علم پسند نہیں کرتے تھے، کچے علم میں پتھر چبانا سیکھو، جب پتھر اور لوہے کے چنے چبانا آ جائیں گے حلوے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تو سارے مذاہب تقریباً میں نے پڑھے ہیں جتنے بھی ہیں، تو کسی مذہب کے پاس سوائے چند باتوں کے کچھ نہیں، چند بات، کوئی مذہب نہیں، چند باتیں ہیں، وہ 20 30 سال 40 سال ان کے جو بڑے تھے جنگلوں میں انہوں نے لگائے نفس مارنے کے لیے، اور لوگوں کے حقوق ضائع کیے، بیوی بچوں کو پوچھا نہیں، اور پھر 4 5 10 باتیں فرمائی، اسی کو پوری قوم لے کے پھرتی ہے، وہ پوری قوم لے کے پھر رہی ہے، سکھوں کو 5 باتیں کی، کبھی کچھا پہنا کرو، سارے سکھ کچھا پہنتے ہیں، پتا تم سکھ لمبا کرتا پہنے گا، نیچے چیک کچھا ہوگا، یہ ہمارے انہوں نے کہا ہے، گرو جی نے کہا ہے کچھا پہنے، کرپان لگاؤ، کرپان لگاؤ، اور یہاں پیغمبر سلام نے خزانے بہا دیے، دریا بہا دیے، دریا،
सच बातें यहाँ हमारी जिंदगी की कोई छोटी सी चीज नहीं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसको ऐसे कर कमाल सबका और कुछ नहीं किसी के पास, सब खाली पूछ लो कुछ नहीं। हमारे पास हर शय का हल बताया कि काम के करना ऐसे करना है। तो रसूलुल्लाह ने हमें बता दिया भाई खजानों की चाबियां सुन लो, असल कुंजी नमाज और नमाज की कुंजी वुज़ू, दोनों का इस्तेमाल कर लोगे बटाना हाथ आ जाएगा। अल्लाह हमें की तौफीक अता फरमाए।